به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی اس صفت کو ذکر فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں اور اعلانیہ باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، حتیٰ کہ علیم بذات الصدور ہیں، جو سینوں کی باتیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، جو دل کے اندر ہے، سینے کے اندر بات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 6 میں اس بات کا ذکر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، درندے ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جو بھی سانس لینے والی چیز ہے، جاندار ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہا جاتا ہے کہ جس کے استعمال کرنے سے جاندار کے جسم میں بڑھوتری ہو، جسم بڑھے اور اس کی روح بھی اس کے ساتھ تازہ ہو۔ اور رزق پھر عام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، کل ما جاءہا من رزق فمن اللہ، وہ اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ زمین کا ذکر فرمایا ہے تو زمین کے اوپر بھی جتنے جاندار رہتے ہیں ان کے رزق کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور جو زمین کے اندر رہتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ زمین کا ذکر کر کے نیچے کی تمام مخلوقات جو زمین کے اوپر رہتی ہیں، زمین کے اندر رہتی ہیں، وہ تمام مخلوقات مراد ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے شناختی کارڈوں پر بھی بعض پر لکھا ہوتا ہے مستقل پتہ اور عارضی پتہ، ٹھیک ہے؟ تو مستقل پتہ، مستقل ٹھکانہ، جہاں انسان پکا رہ رہا ہو، جس کو اپنا وطن بنایا ہو، جہاں پر انسان شروع سے رہ رہا ہے، اور عارضی ٹھکانہ جہاں کسی کام کے لیے گیا اور وہاں عارضی پڑاؤ ڈال لیے، عارضی طور پر رہ رہا ہے، وہ عارضی ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں ہر جاندار کے، اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ انسان کو اگر کوئی دیتا ہے، کوئی سامان دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو اگر ایک ٹھکانے پر بندہ رہ رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے بندہ یہاں رہ رہا ہے، اس کو دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹھکانہ وہاں سے تبدیل کر کے کہیں اور جا رہا ہے تو اس کو پہلے اس کو اطلاع دینی پڑے گی کہ جی میں یہاں سے جا رہا ہوں فلاں جگہ پر، تو آپ جو مجھے دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، جو بھی چیز دیتے ہیں، آپ نے اب یہاں نہیں بھیجنی ہے، وہاں بھیجنی ہے۔ کم از کم بتائے گا، اس کو اطلاع دے گا تو تب اس کو پتہ چلے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہیں اور ایسی مہربان ذات ہیں کہ جہاں بھی بندہ جائے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے بندے کا مستقل ٹھکانہ کون سا ہے اور عارضی ٹھکانہ کون سا ہے۔ جہاں جہاں بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی وہیں بھیج دیتی ہے۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جہاں بھی بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ روزی اس کی ساتھ بھیج دیتی ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے، جب کسی کام کی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بھی نہیں ہے کہ بھول جائے، لکھنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ جس کو بعد میں بھولنے کا خطرہ ہو، یا حساب کتاب کے لیے وہ لکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بھولنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو کتاب میں کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے لکھی ہے، بتایا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور انسان کی عادت ہے کہ یہ باتوں کی لکھی ہوئی بات پر یقین کرتا ہے۔ زبانی کلامی بات ہو جائے تو کہتا ہے شاید بعد میں جو ہے بندہ منکر نہ ہو جائے۔ جب انسان کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کو لکھ لیتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ بندہ اپنی بات سے پھر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی نسبت سے یہ بات ذکر فرمائی ہے، چونکہ یہ انسان کے بارے میں اور جانداروں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ذات ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے، اور انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو ایک کھلی کتاب میں لکھ لیا ہے۔ اس کھلی کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ کون سی کتاب مراد ہے؟ لوح محفوظ مراد ہے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے اس پر کہ رزق کی ذمہ داری، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو پھر کئی انسان جو بھوک سے مر جاتے ہیں، یا کوئی جاندار بھوک سے مر جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک لی ہے جب تک انسان کی زندگی ہے، اور جب موت کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو فوت ہونے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کا رزق پورا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو پھر موت آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ کا سبب بھی موت کا سبب بھی بھوک بن جاتا ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ ذکر کیا گیا سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ ایک وفد تھا اشعریین کا، اور اس میں ایک شخص ابو مالک تھے اور ایک دوسرے شخص تھے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف جب آ رہے تھے راستے میں ایسا ہوا کہ ان کا کھانا ختم ہو گیا، جو ان کے پاس توشہ تھا کھانے وغیرہ کی چیزیں بھی ختم ہو گئی، پاس کچھ پیسے بھی کچھ چیز بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے ایک بندے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ اس طرح ہمارا وفد آ رہا ہے، تمہارے پاس توشہ کھانا ختم ہو گیا ہے، تو آپ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ وہ شخص گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دربار پر پہنچا، دروازے پر پہنچا تو اندر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ اس شخص نے جب یہ آیت سنی، تھے تو آپ بتائیں عربی تھے، عربی لغت تھی ان کی زبان تھی، اس کو تو صحیح سمجھ آ گئی۔
سنی کہ اس میں تو حضور تلاوت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو وہ شخص اسی دربار سے وہیں سے واپس آ گئے. کہتے جب رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لیا ہے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کھانا مانگوں. وہیں سے واپس آ گئے. سیدھا جب اپنے بندوں کے پاس واپس پہنچا انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا, کوئی توشہ شوشہ لے کر آئے ہو کہ کھانا وغیرہ. اس نے کہا کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا رزق پہنچا دیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارا رزق پہنچا دیں گے. وہ خوش ہو گئے. انہیں سمجھا کہ شاید پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کے نبی کو بتایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھانا وغیرہ کوئی رزق بھیج رہے ہیں. وہ وفد والے خوش ہو گئے. یہ بھی بس بیٹھ گیا, اس نے آیت کے مطابق ان کو کہہ دیا. تھوڑی دیر بعد دیکھتے کیا ہے کہ دو آدمی ہیں, بڑا سا ان کے پاس پتیلا پکڑا ہوا, اس میں گوشت ہے اور ساتھ روٹیاں لے کر وہ ان کی طرف آ رہے ہیں. ان کی طرف لے کر آئے اور انہوں نے سب نے کھانا کھایا اور صحیح سیر ہو کر کھانا کھایا پیٹ بھر کے. جب بالکل موڑ ہو گئے, موڑ شم ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ کھانا پھر بھی بچ گیا. جب کھانا بچ گیا تو انہوں نے کہا کھانا ساتھ رکھ لیتے ہیں. ایسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جا رہے تو یہ کھانا جو ہے نا ادھر حضور کے سامنے پیش کر دیں. جب ادھر گئے تو جا کر کہنے لگے, اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوئی تو جا کر کہنے لگے باقی وفد والے, وہ جو بندہ پہلے بھیجا تھا وہ خاموش تھا, بھائی کہنے لگے جی کہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہت ہی لذیذ تھا, بہت مزیدار تھا اور بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے. ہم سب نے سیر ہو کر کھایا پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہاں سے کوئی کھانا نہیں بھیجا ہے, میں نے تو یہاں سے کوئی کھانا نہیں بھیجا ہے. تو پھر اس بندے نے بتایا جی کہ میں آپ کے اس طرح دربار پر آیا تھا تو آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو میں باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق اور دو بندوں کے ذریعے ہمارے تک پہنچا دیا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں. بندے کو وہاں میں گمان بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی بندہ ایسا کرتا ہے گھر میں بہت اچھا کھانا بناتا ہے, میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ پیش ہے, بہت اچھا کھانا بنایا, سب کچھ تیار کیے, اچانک ایک بار کسی کام سے گئے تو آگے جو ہے کسی بندے نے کہا جی کھانا میرے ساتھ کھا لے. کھانا اس کے ساتھ کھا لیا اور جو گھر میں کھانا بنا تھا وہ ادھر ہی رہ گیا. اب دیکھیں نیت یہ تھی کہ وہ جو گھر کھانا بنایا وہ کھائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق وہ نہیں لکھا ہوا تھا, وہ دوسرا لکھا ہوا تھا, تو وہ انسان کو پہنچ. تو یہ کہ جس دانے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو جس رزق پر اللہ تعالیٰ نے نام لکھا ہے وہ انسان کو مل کے رہے گا. وہ انسان تھا کہ ہرس کر کے لالچ کر کے اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو غلط طریقے سے اپنا رزق وصول کرتا ہے تو وہ انسان پر ہے, اور جائز راستہ اپناتا ہے حلال کا راستہ تو وہ بھی انسان پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہاں آگ لانے کے لیے گئے, ٹھیک ہے, روشنی لانے کے لیے آگ دیکھا سامنے آگ جل رہی ہے تو وہاں سے آگ لانے کے لیے گئے. وہاں گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سامنے آ گئی, اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی طرف مصر چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ پیچھے میں اپنی بیوی جنگل میں چھوڑ کر آیا ہوں, تو اس کا کون بندوبست کرے, اس کا کفیل کون ہوگا, وہ کدھر سے کھائے گی پیے گی, رزق کون اس کو دے گا. جو ہی خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, یقین تو تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشاہدہ جب ہو جائے تو انسان کو اور زیادہ سکون مل جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ کیف تحیی الموتى, اے اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن, کیا تمہیں یقین نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے لیکن ولکن لیطمئن قلبی, میں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پرندوں کو انہوں نے مارا, ٹھیک ہے, جدا جدا پہاڑوں پہ رکھا, پھر اللہ کے حکم سے ان کو بلایا, سب زندہ ہو کے دوبارہ واپس آئے. میں جیسے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پرندے زندہ کی ہیں, ایسے مرنے کے بعد سارے انسانوں کو بھی ہم زندہ کریں گے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری بیوی کا کفیل کون ہوگا، اس کا رزق کا کیا بندوبست ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کرانے کے لیے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ جو لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو اس پتھر پہ مارے۔ جب پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا، اندر سے اور خوبصورت پتھر نکل آئے۔ پھر فرمایا پھر اس پتھر پہ مارے، پھر پتھر پہ مارا تو وہاں سے پھر ایک خوبصورت پتھر نکل آئے۔ فرمایا پھر اس پتھر پہ آپ لاٹھی ماریں، پھر پتھر پہ لاٹھی ماری تو اندر پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں سبزہ تھا۔ اس کے منہ میں کیا تھا؟ سبزہ تھا۔ اور پھر کہا یہاں اسی پر بس نہیں ہے، اے موسیٰ ذرا کان لگا کے سنو یہ کیڑا کہتا کیا ہے، کیڑا کہتا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کے جب سننا تو کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، یسمع کلامی، میری باتوں کو سنتی ہے، یذکرنی ولا ینسانی، وہ ذات مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے بلاتی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ میری اور آپ کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کو بھی فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نبی نماز کا اہتمام کرے، اس پر ڈٹ جائے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ نحن نرزقک، رزق آپ کو ہم عطا فرمائیں گے، رزق ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ انسان کوشش کرے، محنت کرے، سبب اختیار کرے، اللہ سے دعا مانگے، لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے۔ یقین کس پر رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر وہ ذمہ لے لیا۔ مستقرها، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام جانداروں کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، ومستودعها، اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں کھلی کتاب میں درج ہیں۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق